مشہور زمانہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس اس مقصد کے لیے لکھی تھی کہ لوگوں پر واضح کیا جائے کہ ابلیس شیطان ان پر کس کس طرح حملہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مثال کے طور پر واضح کیا ہے کہ محدثین پر وہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے، فقہا کو وہ کیسے نشانہ بناتا ہے، صوفیاء کو کیسے اپنے دام میں پنساتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنی اس کتاب کے 7ویں باب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس حکمرانوں کو کس طرح اپنے متبعین میں شامل کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے ابلیس کی 12 چالوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ پہلی چال وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابلیس حکمرانوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، جبھی تو اس نے انہیں حکومت دی ہے۔ حالانکہ اگر یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں تاکہ در حقیقت اس کے پسندیدہ افراد میں شامل ہو جائیں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بارہا ظالموں کی رسی دراز کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مظالم ڈھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کا پیمانہ بھر جاتا ہے۔ دوسری چال ابلیس کی یہ ہے کہ ابلیس ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے، یعنی حاکموں اور حکمرانوں کے دلوں میں، کہ حکمران کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں پر اس کی دہشت قائم ہو۔ چنانچہ ایک طرف وہ مظالم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں تو دوسری طرف علماء اور سنجیدہ و فہمیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہی بات ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تیسری چال ابلیس کی یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کو ان کے مزعومہ دشمنوں سے، یعنی ان کے خیال میں اور ان کے ذہن میں جو ان کے دشمن ہیں، تو ان کے مزعومہ دشمنوں سے ڈرا کر اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے دور رہیں اور اپنے ارد گرد سخت حفاظتی پہرہ بٹھائیں۔ تو اس طرح وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو حکمران لوگوں کی حاجات پوری نہ کرے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری نہیں کرتا اور ان سے کنارہ کشی اختیار فرما لیتے ہیں۔ چوتھی چال ابلیس کی یہ ہے کہ ابلیس کے دام میں پھنس کر حکمران ایسے ماتحتوں کو لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جن میں نہ تو علم ہوتا ہے اور نہ ہی تقوی، چنانچہ وہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، بے گناہوں کو سزائیں دیتے ہیں اور مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کی بد دعائیں صرف ان ماتحت افسران ہی کو نہیں لگتی بلکہ ان کو تعینات کرنے والے حکمران بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پانچویں چال ابلیس کی یہ ہے کہ ابلیس کے اثر سے حکمران اپنی رائے کو حتمی اور مبنی بر ثواب سمجھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بے گناہوں کو سزائیں دینے اور مجرموں کو آزاد چھوڑنے کو ہی سیاست اور تقاضائے مصلحت قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی اور ظلم ڈھانا کبھی بھی مصلحت کا تقاضا نہیں ہو سکتا۔ چھٹی چال حکمران ابلیس کے مغالطے میں آ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ریاست کے تمام خزانے ان کے اختیار میں ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے مال کو بھی بے جا اڑانا شروع کر دے تو شریعت کے تحت اس پر اپنے مال میں تصرف سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ پھر اس ملازم کو کیسے کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے جسے ایک مخصوص اجرت پر اس کام کے لیے ملازم رکھا گیا ہو کہ وہ لوگوں کے مال کی حفاظت کرے۔ ساتویں چال ابلیس حکمرانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ چونکہ وہ ملک اور قوم کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ اگر چھوٹے موٹے گناہ کریں گے تو ان سے کچھ باس پرس نہیں ہوگی، حالانکہ اگر انہوں نے باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ ملک اور قوم کی حفاظت کریں، اور اس فرض کی ادائیگی میں وہ کوتاہی کریں گے تو انہیں سزا ملے گی۔ چنانچہ اس فرض کی ادائیگی کو ایک استحقاق سمجھ کر
مزید گناہوں کا ارتکاب وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ 8ویں چال ابلیس حکمرانوں کو ہر جانب سے مطمئن کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، حالانکہ اگر حقیقت تک ان کی نظر پہنچتی تو وہ جان لیتے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہر طرف ان کی غلط روش کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ 9ویں چال ابلیس کے اثر سے حکمران یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بدعنوان لوگوں کے قبضے میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سے چھین لینا نہایت مستحسن کام ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص بدعنوان ہو یہ تب بھی اس کی ملکیت میں موجود مال کے متعلق جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ بدعنوانی سے حاصل کیا گیا ہے وہ اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کے ماتحت نے لکھا کہ کچھ بدعنوان لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں سے ناجائز مال بٹور لیا ہے، لیکن اس کی وصولی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کو سخت سزا نہ دی جائے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا کہ وہ بدعنوانی سے حاصل کیے گئے مال سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ان پر ڈھائے گئے ظلم سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ 10ویں چال ابلیس حکمرانوں کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے چھینے گئے مال میں سے صدقہ کریں تو ان کا ظلم معاف ہو جائے گا، حالانکہ ظلم کا گناہ اپنی جگہ پر قرار رہتا ہے۔ یہ اگر صدقہ لوٹے گئے مال سے ہی دیا جا رہا ہو تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے، اور اگر ظالم نے صدقہ اپنے جائز مال سے دیا ہے تب بھی ظلم کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظلم اس نے کسی اور پر ڈھایا ہوتا ہے اور صدقہ یہ کسی اور کو دیتا ہے۔ 11ویں چال ابلیس حکمرانوں کو اس روش پر ڈال دیتا ہے کہ ایک جانب وہ ظلم اور گناہوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوتے ہیں تو دوسری طرف بعض نیکوکاروں اور مشائخ کے پاس جا کر ان سے اپنے حق میں دعا کرواتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح ان کے گناہ کا اثر کم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس اچھے کام سے اس برے کام کے وبال کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایسے ہی موقع پر کہا تھا کہ ظالم مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے، حالانکہ 1000 افراد اسے بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایک کی دعا قبول ہوگی اور 1000 کی بد دعا رد کی جائے گی؟ 12ویں چال بعض حکومتی اہلکار حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے کہنے پر لوگوں کا حق چھیننے اور ان پر مظالم ڈھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا وبال ان کے حکمرانوں پر ہی آئے گا، حالانکہ ظلم کے لیے آلہ بننے والا اور ظلم پر مدد دینے والا ظالم کے جرم میں برابر کا شریک ہے، گناہ میں مدد دینے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی لین دین لکھنے والے پر اور اس لین دین پر گواہ ہونے والے پر، اور فرمایا کہ وہ برابر کے گناہگار ہیں۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کسی کے خائن ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ خائنوں کے لیے امین بن جائے۔